پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، خداوند متعال کا انتہائی لطف ہے۔ اللہ نے ہمیں نبی اولاد نبی کے چاہنے والوں میں قرار دیا، قرآن اور اہل بیت اطہار علیہم السلام سے تمسک کا موقع نصیب کیا۔ خداوند متعال کا لطف و کرم ہے، اس نے ہمیں سید الشہداء کی یاد میں، سید الشہداء کی عزاداری میں باقی رہنے کی سعادت نصیب کی، اس فرش عزا پر بیٹھنا نصیب کیا۔ دعا کرتے ہیں خدا کے حضور، خدایا مرتے دموں تک اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما، قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت و قرآن کے تابعدار و جانثاروں میں قرار فرما، اسی دنیا کے اندر ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مزید توفیقات، وقت کے امام کی نظر لطف کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ خدا متعال نے قرآن کریم کے اندر مختلف انداز میں ہدایت کو بیان فرمایا ہے، اور ہر وہ چیز کہ جو انسان کو ہدایت کے نزدیک لے جا سکے، گمراہی سے نجات دلا سکے، اللہ نے قرآن کریم میں اس انداز کو بیان کر دیا۔ تو کبھی خداوند متعال نے امر اور نہی فرمائے ہیں، کہیں پہ خداوند متعال نے کسی حقیقت کو بیان کیا ہے، کہیں پر کسی تاریخی واقعے کو بیان کیا، مختلف انداز اختیار کیے گئے۔ اب یہ ہے کہ بعض جگہوں کے اوپر بیانات تمثیلی بھی ہیں، یہیں کہیں پہ خداوند متعال نے مثال کے طور پر جب کسی گمراہی کا ذکر کیا تو اس کو رات کی تاریکی سے بیان فرمایا، کہیں پر نیکی کا تذکرہ کیا تو اس کو ایک درخت سے تشبیہ دے دی۔ تمثیلی بیانات بھی موجود ہیں۔ البتہ کچھ بیانات ایسے ہیں جن کے بارے میں گمان یہ ہے کہ حقیقی بیانات ہیں، کچھ کی رائے یہ ہے کہ شاید تمثیلی بیانات ہیں۔ یہ کہ خداوند متعال نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح سے دنیا کی طرف بھیجا، جنت میں وہ ترک اولا ہوا، کون سا پھل تھا جو کھایا گیا، کون سا درخت تھا جس سے خدا نے منع کیا، یہ سب چیزیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ حقیقی بیانات ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں تمثیلی بیانات ہیں۔ یہ کچھ بھی ہو، بہرحال اس میں کچھ صفات بھی خداوند متعال نے نشاندہی کر دی ہیں کہ بھئی تمہیں ان صفات کی طرف بڑھنا ہے اور ان صفات سے دور رہنا ہے۔ تو مثال کے طور پر جو شخص بھی شیطان کے اس واقعے کو سنے جس میں اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا فَقْعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اس کے لیے سجدے میں گر جانا، اور شیطان نے منع کیا کہ میں سجدہ نہیں کرتا۔ خَلَقْتَنِي مِن نَارٍ خَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، گویا اس نے صرف ظاہری نظر کو دیکھا، اور یہ شیطان کی عادتوں میں سے ایک عادت سمجھ میں آ گئی۔ اب چاہے یہ تمثیلی بیان ہے چاہے حقیقی بیان ہے، یہ جو شیطان کا جملہ بیان ہوا خلقتنی من طین خلقتہ من طین خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے تو آگ سے خلق کیا اور اس کو مٹی سے خلق کیا، لہذا میں کیوں سجدہ کروں، یہ جو شیطان کا اعتراض تھا۔ تو یہ بتا رہا ہے کہ شیطان کی نظر ظاہر سے زیادہ آگے نہیں بڑھ پائی، یہ شیطان کی ایک صفت دکھاتی ہے۔ پھر دوسری بات کیا ہے، وہ یہ کہ شیطان کا تکبر، شیطان کا غرور، خداوند متعال نے اس کو بیان کیا کہ بھئی تیرے اس غرور کی وجہ سے تو یہاں پہنچا ہے، تکبر کی وجہ سے یہاں پہنچا ہے۔ تو اب چاہے یہ واقعہ حقیقی واقعہ بیان ہو یا تمثیلی واقعہ بیان ہو، صفات تو سمجھ میں آ رہی ہیں۔ تو جس شخص کو سیکھنا ہو وہ کیا سیکھے، وہ فوراً سیکھے گا کہ بھئی اللہ نے انسان کو ایک بصیرت دی ہے، وہ غلطی نہ کرے جو شیطان نے کی ہے کہ وہ اپنے ظاہر کو دیکھتا رہا کہ میں تو آگ سے خلق ہوا ہوں، اور وہ بھی نہ کرے جو فرشتوں نے کہا کہ خدایا ہم تو ہیں نسبح و نقدس لک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں۔ خداوند متعال نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ یہ بھی نہ کرے تو کیا کرے، اللہ کی بندگی کرے،
اللہ کے حکم کی پیروی کرے، بندہ ہوتا وہی ہے۔ اور یہی خدا تعالیٰ نے فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ وہ میری بندگی کرے۔ تو جو بھی اس واقعے کو دیکھے گا، پڑھے گا، اور یہ واقعہ تکرار بھی ہوا ہے قرآن کریم کے اندر، فوراً سمجھ جائے گا کہ بھائی غرور نہیں چاہیے، تکبر نہیں چاہیے، نافرمانی نہیں چاہیے، صرف بندگی چاہیے۔ اور اگر کوئی بندگی کرتا ہے تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اسے خدا تعالیٰ معراج پہ پہنچا دیتا ہے حسب بندگی۔ بندگی کے جتنے درجات طے کرے گا اتنا ہی خدا تعالیٰ عظمت اور بلندی نصیب فرمائے گا۔ تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ آخرت کی زندگی خدا نے اس کے لیے قرار دی ہے جو زمین پہ برتری نہیں ڈھونڈتے، زمین کے اوپر تسلط نہیں چاہتے، جاہ طلبی نہیں دکھاتے، نہ زمین کے اوپر فساد برپا کرتے ہیں۔ تو جو بھی ان واقعات کو دیکھے فوراً سمجھ جائے گا اللہ غرور پسند نہیں کرتا۔ اچھا غرور پسند نہیں کرتا تو کیا پسند کرتا ہے؟ اللہ کے نبی کی سنت دیکھے، اللہ کے نبی کی سیرت دیکھے۔ خدا غرور پسند نہیں کرتا، تواضع اور انکساری پسند کرتا ہے، اظہار عاجزی پسند کرتا ہے۔ اللہ اپنے سامنے تضرع کرنا پسند کرتا ہے۔ اسوہ حسنہ واضح ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی کی ذات میں اگر کوئی شخص چند صفات کو صرف ڈھونڈے، جیسے کہ ظاہر ہے ہمارے پاس یہ 5 مجالس کا سلسلہ ہے، اور اس سلسلے کی یہاں یہ سبا سینٹر کے لیے کی جانے والی مجالس میں 4تھی مجلس ہے، تو ہم چند صفات کو اگر صرف انتخاب کریں تو کل ہم نے عرض کیا تھا رحمت للعالمین ہے۔ رحمت للعالمین انسانوں کے ساتھ رویے کے اندر کس طرح کا رویہ دکھائیں گے؟ تواضع، انکساری کا۔ الفقر فخری، اللہ کے نبی کا فرمان یہ کہ میں محتاج خدا ہوں اور اپنی اس احتیاج کو پہچانتا ہوں کہ میں محتاج ہوں۔ فخری، یہ میرا فخر ہے۔ البتہ اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی کر دے کہ غریب ہونا، جس کو اردو میں غریب کہتے ہیں، پیسہ نہ ہونا، یہ میرا فخر ہے، لیکن اس میں ایک گہرائی ہے۔ گہرائی کیا ہے؟ گہرائی یہ ہے کہ اللہ کی طرف نیاز مندی، یہ میرا فخر ہے۔ اور اللہ کے نبی کی زندگی ہم سب جانتے ہیں، تواضع، انکساری، اس عظمت مقام کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بھائی کوئی بادشاہ کیا مقام رکھے گا، قابل مقایسہ نہیں ہے، جملے میں کہنا بھی صحیح نہیں لگ رہا۔ اس مقام اور منزلت کے ساتھ جو اللہ کے نبی کو حاصل ہے، زمین و آسمان کے اوپر حاکمیت کے ساتھ جو اللہ نے ان کو دی ہے، اس کے بعد تواضع اور انکساری، یہ ان کو پسند تھی، یہی اپنے ماننے والوں میں دیکھنا چاہتے تھے۔ ایک واقعہ عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ واقعہ ان کی اولاد طاہرہ کا ہے، عجیب واقعہ ہے۔ بعض اوقات انسان واقعاً حیران رہ جاتا ہے کہ امام کہیں بھی تشریف فرما ہوئے، اللہ اکبر، کسی شخص کو ضرورت پڑی کہ کوئی جسم دبائے، نہیں سمجھ پایا کون برابر میں، امام معصوم نے یہ کام بھی کیا۔ ائمہ کی مسلسل سیرت تھی، حج پہ تشریف لے جاتے تھے ایسے لوگوں کے درمیان جو نہیں پہچانتے تھے، بعض حاجیوں کی خدمت کرتے تھے۔ تو جب اس آدمی نے دیکھا کہ مولا تھے اور میں نے یہ کروا دیا، قدموں میں گر گیا، کہا مولا یہ آپ نے کیوں کیا؟ کہا تمہارا بھائی ہے جو تمہارے کام آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا امیر المومنین کے گھر مہمان آئے، امام نے فرمایا میں تمہارے ہاتھ دھلواؤں گا۔ کہنے لگا مولا میرے ساتھ یہ نہ کریں، آپ امیر المومنین ہیں، آپ میرے ہاتھ دھلوائیں گے؟ کہا دیکھو میں تمہارا بھائی ہوں، اور بھائی تمہارے بھائی کے لیے، دوسرے بھائی کے لیے، ایمانی بھائی کے لیے ہاتھ دھلوا رہا ہے، تو تکلف نہیں کرو اس میں۔ وہ یہ ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں۔
اللہ کی بندگی کے اندر تواضع اور انکساری. البتہ یہاں پہ یہ عرض کرتا چلوں، یہ جو تواضع اور انکساری ہے ظاہر ہے یہ صداقت کے ساتھ ہے. یہ جو سچائی ہر صفت میں درکار ہے. کل بھی ہم نے عرض کیا تھا رحمت للعالمین کے لیے بھی صداقت چاہیے. اگر کوئی رحمت للعالمین کے راستے پہ چل کے رحمت بننا چاہتا ہے صداقت چاہیے، نمائشی رحمت نہیں چاہیے. تواضع اور انکساری میں بھی سب سے مشکل پہلو یہ ہے کہ تواضع اور انکساری دکھانے والا ریاکاری نہ کرے، صداقت کے ساتھ دکھائے. یعنی واقعاً سامنے والے کو سمجھے بھائی اللہ کا بندہ ہے، مجھے اس کا احترام کرنا ہے. نہ کہ مثال کے طور پر آپ کوئی میرے پاس آئے مجلس کے بعد اور میں اس کے سامنے ذرا سا جھک کر ملوں، احترام کے ساتھ ملوں. کیوں؟ نعوذ باللہ، تاکہ لوگ دیکھیں گے مولانا کتنے اچھے انسان ہیں، لوگوں سے جھک جھک کے ملتے ہیں. یہ تو ریاکاری ہے، یہ تو گناہ ہے. یا نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی دوسرے کے سامنے کسی میٹنگ کے اندر اور محفل کے اندر دوسروں سے کہتے ہیں ہاں بھائی آپ بھی بتائیے آپ کی امپورٹنٹ ہے رائے اور یہ اور وہ ہے، اور اندر سے فرعون بنا ہوا ہے، تکبر دکھا رہا ہے. زبان سے یہ کہتا ہے. کیوں کہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے لوگ یہ کہیں کہ خوب یہ بہت اچھا آدمی ہے، اس کے اندر بڑی جمہوریت ہے اور یہ سب لوگوں کی رائے کو اہمیت دیتا ہے، اور اندر سے فرعون ہو. ظاہر ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ تو ریاکاری، یہ تو گناہ ہے الٹا. تو جس چیز کا فائدہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ واقعاً خدا کا بندہ سمجھے اپنے آپ کو اور ان کو، واقعاً یہ سمجھے کہ خداوند متعال نے ان بندوں کے ساتھ بھیجا ہے، مجھے ان کے ساتھ رہنا ہے. اور جیسے کہ ہمارے پاس روایت میں ہے کہ بھئی اگر تم کسی جوان کو دیکھو تو سوچو کہ اس کے گناہ کم ہوں گے اور میرے گناہ زیادہ ہوں گے چونکہ میری عمر زیادہ ہے. اور اگر اپنے سے زیادہ کسی مسن کو دیکھو تو سوچو اس نے عبادتیں زیادہ کی ہوں گی، اس کو زیادہ چانس ملا ہے، میری عبادتیں کم رہی ہوں گی. تو یہ صرف آیا دکھانے کا ہے؟ ہم جانتے ہیں دکھانے کا نہیں ہے. ہم جانتے ہیں اس کے اندر ایک گہرائی ہے، اللہ کی بندگی کی گہرائی ہے. تو اگر میں اور آپ اللہ کے نبی کے سنت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو میں جملہ پھر دوبارہ دہرا دوں، وہ یہ کہ صرف ظاہر پہ عمل نہیں کریں، باطن تک جا کے عمل کریں. چند ظاہری چیزوں پر عمل کر کے اپنے آپ کو خوش نہ کریں کہ میں نے نبی کی سنت پہ عمل کر لیا، سیرت پہ عمل کر لیا. نہیں، تھوڑا سا گہرائی میں جائیے. رحمت للعالمین کی سنت رحمت پہ عمل کریں، رحمت للعالمین کی سنت تواضع پہ عمل کریں. اور ایک بڑا عجیب پہلو ہے جو ایک روایت کے اندر ریفلیکٹ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ مثلا جب میں طالب علم بنا تو میں جب ان چیزوں پہ سوچتا تھا تو میں سمجھتا تھا کہ تکبر وہ دکھائے گا جس کے پاس کچھ ہوگا. تو مثال کے طور پر کوئی بہت صاحب علم ہوگا وہ تکبر دکھائے گا. مثال کے طور پر کسی کے پاس دنیا بہت ہوگی وہ تکبر دکھائے گا. بعد میں سمجھ میں آیا ایسی روایتوں کو دیکھ کر کہ نہیں بھائی، ضروری نہیں ہے کوئی صاحب علم ہو، کوئی صاحب تقوی ہو تو تکبر دکھائے. نہیں، یہاں پہ کھوکھلے ڈبے زیادہ بچتے ہیں، وہ زیادہ تکبر دکھاتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے. تو مثال کے طور پر کوئی شخص ہے، اس نے اہل بیت کے ماننے والوں کی بڑی خدمتیں کی ہیں، بعض اوقات کچھ نہیں کیا ہے، تکبر میں آسمان پہ پہنچا ہوا ہے. اور مشکل زیادہ یہاں پر ہے جو مجھے اب احساس ہوتا ہے تھوڑا بہت تجربہ حاصل کر کے اور اپنے آپ کو ڈرا رہا ہوں، وہ یہ کہ بھائی ایسا نہیں کہ آپ بہت بڑے عالم ہوں گے تو تکبر، ممکن ہے مجھ جیسا جاہل ہو، طالب علم ہو اور وہ سمجھ رہا ہو کہ میں بہت کچھ ہوں اور وہ لوگوں کے سامنے تکبر دکھانے کی کوشش کرے. اور یہ زیادہ خطرناک ہے اور یہ زیادہ پایا بھی جاتا ہے. کم از کم میں نے تو اپنی زندگی میں زیادہ تر انہی لوگوں کے درمیان تکبر دیکھا جو اندر سے خالی ہیں. جو کرنے والے ہیں وہ واقعاً خاموشی سے کر لیتے ہیں، اور جو نہیں کرنے والے ہوتے ہیں وہ یہ بلوے مچا رہے ہوتے ہیں، شور و غل مچا رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ تکبر چمک رہا ہوتا ہے. ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اللہ کے نبی سے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. البتہ کل میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ نہج و بلاغہ سے عرض کروں گا ایک خطبہ جس میں اللہ کے نبی کے اوصاف کو بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی کیسے پیش آتے تھے اور اللہ کے نبی کا طریقہ کار کیا تھا. تو خطبہ نمبر 106 یاد آتا ہے مجھے، مفتی جعفر حسین صاحب اعلی اللہ مقامہ الشریف کی ترتیب میں خطبہ نمبر 106 کے اندر مولا فرماتے ہیں کہ وہ طبیب دوار بطبہ، وہ ایسے طبیب کی مانند تھے جو اپنی دواؤں کو لے کر، اپنی طب کو لے کر چکر لگا رہے تھے، لوگوں کے درمیان چلتے تھے اپنی دواؤں کو لے کر.
فرمایا اس کے بعد کہ مثلا اس زمانے کے اندر جو طبیب ہوتے تھے وہ اگر کسی کو مشکل میں دیکھتے تھے تو کہیں اس کو دوا دیتے تھے اور کہیں چیرا لگاتے تھے. تو فرمایا کہ اللہ کے نبی طبیب دوار بالطب ہی، انہوں نے اپنے تمام مراہم کو جو مرہم لگانے کے تھے وہ صحیح کر کے رکھے ہوئے تھے. اور جن چیزوں سے تاپنا ہوتا تھا، چونکہ اس زمانے میں مثلا کسی چیز کو گرم کر کے لگا دیا کرتے تھے وہ جگہ جو انفیکٹڈ ہوتی تھی، تو جو تاپنے کی چیزیں تھیں وہ بھی انہوں نے تیار کی ہوئی تھیں. اور اس کے بعد فرمایا اللہ کے مولا امیر المومنین نے کہ وہ گونگوں، بہروں اور نہ سمجھنے والوں کی تلاش میں رہتے تھے. ظاہر ہے کہ یہ گونگے، بہرے، نہ سمجھنے والے جسمانی نہیں ہیں، یہ وہ ہیں جن کو عقل کے اندر ہدایت کی ضرورت ہے، جو شیطان کے راستے پر چل پڑے ہیں اور گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہیں. اللہ کے نبی انہیں ڈھونڈتے تھے اور اپنی طب سے ان کا علاج کرتے تھے، جس کو جس چیز کی ضرورت پیش آتی تھی اس کو نصیب کرتے تھے، تاکہ کسی طریقے سے وہ اپنی اس گمراہی سے باہر آ جائے. خطبہ نمبر 106. تو اللہ کے نبی کا اسی طرح کا انداز تھا. تو وہ جگہ جگہ چلتے چلتے لوگوں کے درمیان بیماریوں کی تشخیص کرتے تھے اور بیماریوں کا علاج کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو ایک روایت کے اندر بیان کرتے ہیں کہ اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ تشریف فرما ہو رہے تھے، ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو وہاں پہ ایک حبشی خاتون، کوئی عورت تھی، وہ کنیز تھی کسی کی، اور وہ گائے کا جو گوبر ہوتا ہے اس سے اس زمانے میں دیواروں کے اوپر اس کو لگا دیا کرتے تھے. آپ نے شاید اپنے بچپن میں جو میری عمر کے انہوں نے دیکھا ہو، گاؤں دیہات کے اندر گائے کے گوبر سے تیار کرتے تھے اور ان کو پھر بعد میں خشک کر کے چولہوں میں جلانے میں استعمال کرتے تھے فیول کے طور پر. تو وہ وہی لگا رہی تھی. جہاں سے نبی نے گزرنا تھا، اصحاب نے گزرنا تھا، وہ جگہ بہت تنگ تھی، اور یہ عورت جو تھی وہ ظاہر ہے اس کے کپڑے کے اوپر سب یہ گندگی لگی ہوئی تھی اور یہ دیواروں پہ بھی لگا رہی تھی، تو وہاں گندگی پھیلی ہوئی تھی. جب اللہ کے نبی گزرنے لگے تو ذرا سا رک گئے تاکہ یہ تھوڑا سا سائڈ میں ہو جائے اور اللہ کے نبی برابر سے گزر جائیں. اس عورت نے یہ احترام نہیں کیا اور اپنی جگہ پر اور اکڑ کے کھڑی ہو گئی. تو اصحاب نے دیکھا کہ بھئی اس طرح سے حرکت کر رہی ہے، اس سے کہا کہ تھوڑا سا سائڈ میں ہو جاؤ. تو اور اکڑ کے کہتی ہے ان کو گزرنا ہے تو گزر جائیں. اللہ اکبر. اب یہ عورت جو کام کر رہی ہے وہ دیکھیے، جو اس کا ظاہری طور پہ سوشل اسٹیٹس ہے وہ دیکھیں، جو اس سے کہا جا رہا ہے وہ دیکھیں، اور اس پر اس کا اکڑنا دیکھیں. اللہ کے نبی نے فرمایا دعها فإنها مستكبرہ، اس کو چھوڑ دو، اس کے اندر تکبر آیا ہوا ہے. یہ اللہ کے نبی کا علاج تھا. عرب میں اگر کسی اور کے ساتھ ہوتا ہی ہے، اس عورت نے بچنا نہیں تھا. اللہ کے نبی کا علاج کیا تھا؟ اللہ کے نبی کا علاج یہ تھا کہ اس عورت کو توجہ دلائیں کہ دیکھو تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن تمہارے اندر شیطان نے اکڑ ڈالی ہوئی ہے، اس اکڑ کو ختم کرو اپنے اندر سے. اور یہاں سے مجھ جیسے کو ایک درس ملتا ہے. وہ کیا؟ ضروری نہیں ہے تکبر وہ دکھائے جس کے پاس کچھ ہو. اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو مالکن بھی نہیں تھی، اس کے باوجود اس کے اندر تکبر تھا. تو مثال کے طور پر میں ممکن ہے میرے اندر کچھ بھی نہ ہو، میں نے کچھ نہ کیا ہو، جو چھوٹا سا کوئی کام کیا ہو نا اس پہ تکبر آیا ہوا. اور یہ بدقسمتی سے ہم دنیا کے معاملات میں تو بہت دیکھتے ہیں. جس کے پاس کہیں تھوڑی سی طاقت آ گئی اس نے اپنے اسی طاقت کا نشہ دکھانا ہے. میرے ساتھ ایک دفعہ انسان اپنی غلطیاں یاد نہیں رکھتا، دوسروں کی غلطیاں یاد رکھتا ہے. میرے ساتھ بھی شاید ایسی ہو گیا کہ میں بھی کسی اور کی غلطی یاد کر کے آپ کو سنا دوں گا، اپنی غلطیاں نہیں سناؤں گا. تو فی الحال آپ ابھی دوسروں کی جو میں غلطی سنا رہا ہوں اس کو سن لیں، اور اس سے کوئی پوائنٹ اگر سیکھ سکتے ہیں. ایک دفعہ ایک امام بارگاہ کے اندر ہم مجلس پڑھنے گئے، تو وہاں اب ظاہر ہم مولانا کے طور پہ وہاں مجلس پڑھ رہے تھے. مجلس پڑھنے کے بعد کہیں پتہ نہیں کوئی سب لوگ ادھر ادھر ہو گئے، مجھے کچھ پانی پینا تھا یا کیا کرنا تھا مجھے خود بھی یاد نہیں آ رہا. تو جناب علی میں اندر کی طرف گیا اور وہاں پر ایک کچن تھا، کوئی جگہ تھی جہاں پہ تبرکات وغیرہ تیار ہو رہے تھے. تو پتہ نہیں میں نے کسی سے پوچھ لیا کہ پانی کہاں رکھا ہے یا ایسی کوئی چیز رکھی ہے. اس نے سختی کے لہجے میں مجھ سے کہا یہاں پانی وانی نہیں ہے، جاؤ. مجھے خود کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہوا کیا. بہرحال وہاں سے ہٹ گیا. پھر کسی نے اس کو سمجھایا بھائی مولانا ہے،
اس کے بعد وہ آیا مجھ سے معذرت کرنے لگا کہ بھائی مولانا معذرت اور یہ وہ. میں نے اس سے عرض کی، میں نے کہا بندے خدا، مولوی کو چھوڑ دو، یہ بتاؤ جو تم دوسرے مومن کے ساتھ بھی کرو گے تو یہ صحیح ہوگا کیا؟ اب ہے کیا ہے یہ کہ بھائی ایک کچن کے اندر آپ کچھ دیر کے لیے والنٹیئر بنے، اس پر آپ طاقت کا استعمال کر رہے ہیں اور دوسروں کو بے عزت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کس بات پہ اکڑ ہے؟ خدا نے متعلق یہ سب لے سکتا ہے. البتہ اس واقعے کو سنانے کا مطلب یہ نہیں کہ جو کچن میں ہمارے یہاں کام کر رہے ہیں یا آپ کے سینٹر میں کام کر رہے ہیں وہ نعوذ باللہ تعالیٰ سب ایسی ہیں، نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے. بڑے مخلصین دیکھیں، بہت مخلصین کہ جو انتہائی خلوص کے ساتھ، مثال کے طور پر کوئی حتیٰ باتھ رومز کی صفائی کر رہے ہیں، کوئی کچن کے اندر کام کر رہے ہیں، کوئی اسکاؤٹس وغیرہ کی طرح یہ جو باہر کار پارکنگ وغیرہ کروا رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات سردی میں گرمی میں کھڑے ہوتے ہیں اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے عزاداروں کی خدمت کرنے کے لیے ہر قسم کی پابندی سختی جھیلنے کو تیار ہو جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ خدمت کریں. تو اصل کیا ہے؟ اصل یہ تھوڑا سا ہمبلنس، تھوڑا سا تواضع، انکساری. یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور اس سنت کے اندر اللہ کے نبی نے جو کچھ سکھایا ہے وہ بڑا عجیب ایک اور درس ہے. وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ایک مشکل بنی ہوئی ہے آج کل. مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی طاقت ہو، کوئی منصب ہو، کوئی مقام ہو، تو وہ کچھ حرکتیں انجام دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مولانا یہ اس مقام اور منصب کا تقاضا ہے کہ مجھے کرنا پڑے گا، یہ کیونکہ اگر میں یہ نہیں کروں گا تو مثال کے طور پر اس مقام، اس منصب کی حیثیت ختم ہو جائے گی. آج کل بہت ساری جگہوں کے اوپر یہ بات کہی جاتی ہے. ہمارے پاس ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر مقام اور منصب کی شان بچانا جواز دیتا ہے کہ کوئی تکبر دکھائے، نعوذ باللہ تعالی، کوئی اپنے آپ کو ایکسٹراڈنری شو آف کرے، ختم الرسول سے بڑھ کر کوئی مقام ہے؟ افضل الانبیاء سے بڑھ کر کوئی منصب ہے؟ نبی آخر الزماں، امامت، ان سے بڑھ کر کوئی مناصب ہیں؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہے. انہوں نے ان مناصب کے دفاع کے لیے بھی شان نہیں دکھائی، ان مناصب کے دفاع کے لیے بھی کوئی اپنے لیے ایکسٹراڈنری بیہیویئرز نہیں دکھائے. تو انہوں نے کیا درس دیا؟ انہوں نے یہ درس دیا کہ دیکھو اب روح یہاں پر ہے، وہ یہ کہ دلوں پہ حکومت بھی خدا کی ہے، دلوں پہ حکومت خدا کی ہے. تو اگر تم خدا کی خاطر بندگی دکھاؤ، خدا کی خاطر تواضع دکھاؤ، خدا کی خاطر انکساری دکھاؤ، پھر خدا پہ چھوڑ دو. وہ لوگوں کے دلوں میں تمہارا احترام ڈالے یا نہ ڈالے، تم خدا کی خاطر کرو. یہ جو میں سمجھ رہا ہوں کہ مجھے کچھ ایسے کرنا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں، تو اس کا مطلب ہے میں دلوں پہ حاکم ہونے والا ہوں، جبکہ میں حاکم نہیں ہو سکتا. دلوں پہ حکومت خدا کی ہے. تو جو سادہ ترین معاملہ سمجھ میں آتا ہے اللہ کے نبی کی سنت کی پیروی کے اندر، وہ یہ کہ بندگان خدا اپنی زندگی کو ویسی رکھو جیسے اللہ کے بندے کی ہونی چاہیے. وہ شان و شوکت نہیں دکھاتے تھے. اللہ کے نبی کے بارے میں کتنے جملات ہمارے پاس موجود ہیں کہ مثلا روایات فرماتی ہیں کہ وہ اپنے جوتے خود ٹانک لیا کرتے تھے، کم ترین جانوروں کے اوپر سواری کر لیا کرتے تھے، خچر اور گدھے کے اوپر بھی سواری کر لیا کرتے تھے، اور جانوروں کو خود چرایا کرتے تھے. نہیں معلوم کتنی روایات ایسی ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ وہ کفار تو اعتراض کرنے لگے ایک ایسا نبی ہے جو بازاروں کے اندر گھومتا ہے، کھانا پینا کھاتا ہے، جس کے ساتھ چاہتے تھے تشریف فرما ہو جایا کرتے تھے. لوگوں کے درمیان ایسے زندگی گزارتے تھے کہ پتہ نہیں چلتا تھا اللہ کے نبی کون سے ہیں. یعنی ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ ایک آدمی باہر سے آیا، سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس کو پوچھنا پڑا تمہارے درمیان اللہ کا نبی کون ہے؟ کیوں؟ اس طرح سے بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ کے نبی نے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں اونچی جگہ کے اوپر بیٹھا ہوں. البتہ ظاہر خطبہ ارشاد فرما رہے ہوں ایک علیحدہ معاملہ ہے، تقریر کر رہے ہوں کہ علیحدہ معاملہ ہے، لیکن ساتھ بیٹھنے کے اندر کبھی احساس نہیں ہونے دیا. اور اسی طریقے سے مولا امیر المومنین کی سنت طاہرہ مشہور و معروف واقعہ عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.
اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم، کہ کہیں تشریف فرما ہوئے اور لوگ ان کے آگے آگے چلنے لگے. ظاہراً مدائن کا واقعہ بیان کرتے ہیں. لوگ آگے آگے چلنے لگے. امام نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم ایسے اپنے بادشاہوں کا احترام کرتے ہیں. امام نے فرمایا میں بادشاہ نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میرے ساتھ چلو. آگے آگے کیوں بھاگتے ہو، اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہو؟ خدا نے تمہیں عزت دی ہے، خدا ہم سے یہ چاہتا ہے. تو مثال کے طور پر آج اب آپ تو مثلا جیسا کہ ابھی یہ مجالس جو بیان ہو رہی ہیں وہ سبا سینٹر کے لیے بیان ہو رہی ہیں، آپ کیلیفورنیا کے اندر رہ رہے ہیں. اگر آپ ایسی اپنی شان و شوکت دکھانے کی کوشش کریں گے تو خیر وہ بھی قانون بھی آپ کو الاؤ نہیں کرے گا. لیکن مشکل انسان کے نفس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ بہت ہوشیار ہے. اس کو شان و شوکت دکھانی ہوئی تو وہ قانون روک نہیں پائے گا. پھر اسے وہ ایسے انداز میں دکھائے گا کہ قانون بھی اس کا ساتھ دے دے گا، جیسا کہ پوری دنیا کے اندر ہو رہا ہے. تو بہت ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. یہ جو تواضع اور انکساری کا معاملہ ہے، نہ یہ ریاکاری میں جائے، نہ یہ تصنع اور بناوٹی کام کے اندر جائے، بلکہ اپنی روح کے ساتھ انجام پائے. اور یہ کہاں پہ چیک ہوگا؟ یہ وہاں پہ چیک ہوگا جہاں کوئی چیک کرنے والا نہیں ہوگا، جہاں پر کسی کے گمان میں بھی نہیں ہوگا. تو مثال کے طور پر وہاں چیک نہیں ہوگا جہاں آپ کے سے زیادہ طاقتور ایک آدمی کھڑا ہو گیا ہے اور آپ اس کا احترام کر رہے ہیں، یا آپ سے زیادہ مثال کے طور پر نون بندہ کھڑا ہوا ہے جس کا آپ احترام کر رہے ہیں. نہیں، یہ ظاہر ہوگا وہاں پر جہاں بندے کے پاس کچھ نہیں ہے. اب آپ نے کیا کیا ہے، اب آپ نے اس کا احترام کیا یا نہیں کیا. اور یہ بہت دفعہ ہوتا ہے، مختلف جگہوں کے اوپر پیش آتا ہے کہ آپ کسی ایک بندے کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہاں میری چل جائے گی، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، غلطی ہو گئی، یہ کوئی اور تھا. ان تمام کا حل کیا ہے؟ ان تمام کا حل سنت نبوی کے اندر ہے، تواضع اور انکساری کے اندر ہے. ایک اور بات عرض کرتا چلوں، اس سنت کے اس پہلو کا بہت خوبصورت پہلو ہے. وہ یہ ہے کہ جتنا انسان اس بات سے اپنے ذہن کو دور کر لے کہ میں نے دوسروں کے سامنے شان کیا رکھنی ہے، مقام کیا رکھنا ہے، منزلت کیا رکھنی ہے، سمجھنے بوجھ سے اپنے آپ کو آزاد کر لیا. انسانوں کے دماغ کے اوپر بہت بڑا اس وقت کی دنیا میں جو بوجھ بنا ہوا ہے وہ یہ کہ دوسروں کے سامنے کیسے اپنے آپ کو دکھانا ہے. تو اب مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، وہ اپنی کوئی فیملی کی گیدرنگ کر رہا ہے، کوئی پارٹی تقریب ہو رہی ہے، وہ نہیں ہے جو دوسرے لوگ کرتے ہیں، اتنا اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، مجبور ہو کے دکھائے گا. کیوں؟ سوسائٹی میں یہ پھیلا ہوا ہے اور یہ بھی اس کے سوا کچھ نہیں کرے گا، یہ بھی مجبور ہو کے کرے گا. یہ سب سے بری چیز ہے. تو انسان اللہ کے نبی کی سنت پہ چلا جائے، سیرت پہ چلا جائے، تھوڑا سا تواضع، تھوڑا سا انکساری رکھے تاکہ باقیوں کی زندگی بھی آسان ہو جائے اور اپنے آپ کو ان مصیبتوں سے خود بھی نکال لے اور دوسروں کو بھی نکالنے کا موقع دے دے. انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں نبی کی ان سنتوں پہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. عزیزان محترم، نبی کی سنتوں کا جو یہ پہلو ہے، ان کے تواضع، ان کے انکساری، ان کا انسانوں کے ساتھ مل کے رہنا، اس کا اثر معاشرے کے اوپر کیا پڑا؟ معاشرے کے اوپر آج تک 1400 سال آج تک کیا اثر پڑا؟ یہ اثر پڑا کہ نبی کی ذات کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر ہے، دلوں کے اندر ہے. آج کوئی ہے اس وقت ہمارا جیسا جس نے نبی کو دیکھا ہو؟ ظاہر ہے کہ نہیں. کون 1400 سال جیا ہے؟ محبت کیوں ہے؟ پھر نبی کے نام کا احترام کیوں ہے؟ صرف سنا ہے، صرف پڑھا ہے، لیکن جو سنا ہے اور پڑھا ہے اتنا عظیم الشان ہے کہ اس نبی کے سامنے سر جھکے ہوئے ہیں. یہ خدائی قانون ہے جو نافذ ہوا ہوا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کیا ہے، خدا نے اس کی ذات کا احترام انسانوں کے دلوں میں قرار دے دیا.